السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ و طالبات، میں آپ کا مدرس مصطفیٰ اجمل مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دروس میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں مصطلح الحدیث کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ آپ انہیں سمجھ چکے ہوں گے اور آگے کے لیے ذہنی اعتبار سے اب آپ تیار ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے حدیث کی تعریف۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث کی آئیے لغوی تعریف دیکھتے ہیں۔ لغت میں حدیث جدید کے معنی میں ہے۔ لغت میں حدیث جدید کے معنی میں ہے۔ جدید نیو کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حدیث بمعنی جدید، اور اس کی ضد جو ہے وہ قدیم ہے، اولڈ ہے، یعنی اپوزٹ جو ہے، اور جمع احادیث ہے۔ تو یہ تو لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف جس سے ہمیں غرض ہے، اور اس تعریف کو آپ اچھی طرح سے ضبط کر لیجئے، رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اگر آپ سے حدیث کی تعریف پوچھی جائے تو ایک سانس میں آپ اسے سنانے کی کوشش کریے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو۔ مصنف نے یہاں پر دیکھیے نیچے تعریف بھی کی ہے۔ یہ تعریف آپ یہاں ملاحظہ کریں، اردو میں اس کا ترجمہ ہے: جو کچھ اقوال یا افعال یا تقریر یا صفت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ اقوال جو آپ کے فرمودات ہیں، جو آپ نے زبان سے بول کر بتایا، افعال جو آپ نے کر کے دکھایا، اور تقریرات جو آپ کے سامنے چیزیں کی گئیں، آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا، اور جو آپ کی صفات ہیں چاہے وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں، تو یہ ہے حدیث۔ حدیث کی تعریف۔ تو ایک سانس میں آپ اس کو کوشش کریے، آپ عربی میں یاد کر لیجئے: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب دیکھیے ایک بہترین انداز سے اس تعریف کی شرح مصنف کر رہے ہیں، وہ شرح سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ شرح میں دیکھیے اس حدیث تعریف کا جو پہلا ٹکڑا تھا، ما اضیف الی النبی، یہ ٹکڑا دیکھیے، ما اضیف الی النبی، یعنی جس کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہو۔ جب یہ شرط لگا دی گئی حدیث میں کہ حدیث وہی ہے جس کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہو، تو اس سے وہ چیزیں خارج ہوتی ہیں، یعنی نکل جاتی ہیں جن کی نسبت نبی کی طرف نہ ہو۔ پتہ چلا، جن چیزوں کی نسبت نبی کی طرف نہ ہو، اس سے وہ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں، یعنی گویا کہ وہ حدیث میں داخل نہیں ہے۔ اب اس میں چار چیزیں اور ہیں۔ ایک تو وہ چیز نبی کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو۔ اب ان چار چیزوں کی تشریح نیچے آ رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز نمبر ایک یہاں پہ دیکھتے ہیں، قول۔ قول سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، نبی کے فرمودات، یعنی نبی نے بول کر جو بتایا، اگر اس قول کی نسبت نبی کی طرف ہے وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہو، جیسے ان عمر بن الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات، یہ حضرت عمر بن خطاب کی مشہور حدیث بخاری کی کہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نبی نے بول کر بتایا، قالا اسی لیے آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں نبی نے فرمایا، یعنی زبان سے بول کے۔ یہ مثال قولی حدیث کی ہے۔
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيًا يُصِيبُهَا، اگر جس آدمی کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ دنیا حاصل کرے گا، یعنی اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، او امرات ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کیا. یعنی پتہ یہ چلا اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے. تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہاں پر اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ دیکھیے، ترجمہ نیچے وہی اردو میں جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یقیناً ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. پس جس نے دنیاوی مقصد کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. تو یہ ہو گیا قول کی مثال. یہ قول کی صرف مثال کے لیے یہ حدیث یہاں پہ لائی گئی ہے، ورنہ تو سینکڑوں کا ہزاروں میں بے شمار حدیثیں ہیں جو قولی کہلاتی ہیں. اچھا، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو فعلی ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے اسے کیا ہے، آپ کا کوئی کام اس میں مذکور ہے، تو یہ ہے فعلی حدیث. فعل وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام مذکور ہو، جیسے نماز و حج کی کیفیت وغیرہ. اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھی ہے، حج کیسے کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کی ہے. اب وہ صحابہ نے نبی کے افعال کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فلاں کام ایسے کیا، وہ بھی حدیث ہے، وہ فعلی حدیث ہے. کیا ہے؟ فعلی حدیث. نمبر 3، جیسا کہ ہماری تعریف میں 4 چیزیں تھیں. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت نبی کی طرف ہو. من قول، سب سے پہلی چیز وہ قول ہو یا فعل ہو. اب تیسری چیز یا تقریر ہو. تقریر یہ تقریر نہیں جو ہم ایک عالم سے آپ تقریر سنتے ہیں. تقریر سے مراد یہاں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے برقرار رکھا، جو کچھ صحابہ سے صادر ہوا. یعنی صحابہ سے جو کچھ صادر ہوا نبی نے اس کو جوں کا تو برقرار رکھا، کچھ آپ نے اس پہ نکیر نہیں کیا، انکار نہیں کیا. چاہے یہ موافقت لسانی ہو، لسانی مطلب زبانی، چاہے یہ زبانی موافقت ہو یا سکوت یعنی خاموشی کے ذریعہ ہو، کر کے رضامندی سے ہو. جیسے یہاں پہ تقریری حدیث کی یہ مثالیں تو بہت ساری ہیں. تقریری حدیث کی مثال یہاں پہ دیکھیے. عن قیس بن عمرو قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد رکعتین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ 2 رکعت کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے. یہ کون سی 2 رکعت؟ یعنی صبح کی جو فجر کی 2 رکعت جو فرض ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں، تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز 2 ہی رکعت ہے. تو اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، یعنی جو فرض 2 رکعت جو فرض ہے ان سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ میں نے نہیں ادا کی ہیں. فصلیتہم الآن، میں نے اسے ابھی پڑھی ہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکتا، یہ دیکھیے سکتا رسول اللہ، آپ چپ رہے. کسی بھی غلط کام پر اللہ کے رسول چپ نہیں رہ سکتے. اب وہی ترجمہ یہاں پہ جو میں نے کیا ہے وہ مصنف بھی کر رہے ہیں. قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فجر کی 2 رکعتوں کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز تو صرف 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے عرض کی میں نے وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں جو ان سے پہلے ہیں.
پھر میں نے وہ اب پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ خاموشی دلیل ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول میں پہلے کہا کہ کسی منکر غلط کام پر نبی چپ نہیں رہ سکتے، فوراً اس کی گرفت کریں گے اور فوراً اس سے منع کریں گے اگر وہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہوگی۔ اس قسم کو سنت اس لیے تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ کسی منکر مطلب غلط بات پر خاموش رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت ہے، یأمرہم بالمعروف، نبی لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث چیزیں ہیں، پلید اور غلیظ چیزیں ہیں، ان کو حرام کرتے ہیں۔ تو نبی منکر سے روکتے ہیں اور معروف یعنی اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ تو غلط چیز پر نبی کبھی چپ رہ ہی نہیں سکتے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے، شان نبوت کے خلاف ہے۔ اب یہاں پہ وہی ترجمہ ایک بار جو میں کر چکا ہوں، وہ انہیں اچھے امور کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اب تین چیزیں ہو گئی، قول کی وضاحت ہو گئی، فعل کی ہو گئی، تقریر کی ہو گئی۔ چوتھی چیز میں نے کیا کہا تھا حدیث کی تعریف میں، کہ وہ صفت ہو، یعنی کسی صفت کی اضافت ہو نبی کی طرف۔ اب صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک خلقی اور ایک خلقی، یعنی یا خلقیہ یا خلقیہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے خلقی صفت، یہ بیان کرنا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، یہ ہے خلقی، یعنی نبی کا اخلاق کیسا تھا، یہ پہلی قسم ہے صفت کی۔ یہ دو طرح کی صفت ہوتی ہے، ایک تو نبی کے اخلاق کریمانہ، یعنی آپ کا برتاؤ کیسا تھا۔ تو جو صحابہ نے نبی کے اخلاق بیان کیا یا نبی نے اپنے اچھے اخلاق کا جو مظاہرہ کیا، وہ بھی حدیث ہیں۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، یعنی ان کا اخلاق جو ہے، ان کا اخلاق قرآن کے عین مطابق تھا۔ نبی کا اخلاق قرآن کے عین مطابق، جو کچھ قرآن میں ہے وہی نبی کا اخلاق۔ نبی کس طریقے سے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، خادم و غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، بچوں سے آپ سلام کرتے، دشمنوں کو آپ معاف کر دیتے، اس طریقے سے بے شمار نبی کے ہمارے اخلاق کریمانہ ہے، مکارم اخلاق ہیں، حسن اخلاق، اور اسی لیے اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کے اخلاق کی گواہی تو قرآن دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، تو یہ بھی گویا کی حدیث ہے۔ اب دوسری صفت کیا ہے؟ صفت خلقی، یعنی نبی کی پیدائش اور نبی کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، جیسے یہ بیان کرنا کہ نبی کے بال ایسے تھے وغیرہ، یعنی یہ ہے صفات خلقیہ، اس کو کہتے ہیں صفات خلقیہ۔ اور اس پہ تو علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ ہمارے نبی کا حسن جمال کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، ہے نا، آپ کی داڑھی کے چند بال پکے تھے، آپ کا قد میانہ یعنی درمیانہ تھا، اور آپ کی چال کیسی تھی، آپ کا رنگ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی گویا حدیث میں داخل ہیں۔ تو یہ حدیث کی تعریف گویا کی بہت ہی اچھے انداز سے اس مذکرے کے مصنف نے، ڈاکٹر مبشر صاحب نے بہت اچھے انداز سے سمجھا دیا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء اب حدیث کی تعریف کبھی نہیں بھولیں گے، اس کو یاد کر لیجیے۔ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، اس کو ایسے رٹ لیجیے آپ تاکہ آپ کبھی بھی حدیث کی تعریف
بھولیں گے نہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، کبھی کبھی سنت بولا جاتا، خبر اور کبھی اثر، ان تین چیزوں کی اب یہاں پر وضاحت پیش کی جائے گی تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ سنت سے کیا مراد ہے، خبر سے کیا مراد ہے، اثر سے کیا مراد ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہیں پہ کلیئر کر دوں، محدثین کے وہاں یہ سارے سملر الفاظ ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ ہیں۔ حدیث کو کبھی سنت بھی بول دیا جاتا ہے، کبھی خبر اور اثر بھی بول دیا جاتا ہے۔ اخبار صحیحہ، احادیث صحیحہ، آثار صحیحہ یا سنن صحیحہ، وہ سبھی حدیث کے لیے گویا کہ حدیث کی جگہ پر محدثین کے وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو محدثین کے وہاں حدیث کبھی بول دیا جاتا ہے، کبھی سنت بول دیا جاتا ہے، کبھی خبر بول دیا جاتا ہے، کبھی اثر بول دیا جاتا ہے۔ تو لفظ سنت، خبر اور اثر بھی لفظ حدیث کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ تاکہ آپ کو کبھی دھوکہ نہ ہو۔ اگر کہیں لکھا ہے نبی سے یہ خبر ثابت ہے، یہ اثر ثابت ہے، یہ سنت ثابت ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ حدیث ہی کے معنی میں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سب کی الگ الگ تعریف جو ہے بیان کی جا رہی ہے، اور کچھ فرق بھی ہے۔ کچھ لوگوں کے وہاں، کچھ لوگوں نے حدیث کے معنی میں نہیں لیا ہے، سنت کا کوئی اور معنی لیا ہے، خبر اور اثر کا کوئی اور معنی لیا ہے، جیسے فقہا ہیں۔ تو محدثین سے ذرا ہٹ کر ان کی تعریف ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پہ کلیئر بات کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے سنت کی تعریف دیکھیے۔ سنت لغوی تعریف، عربی زبان میں سنت راستہ کو کہتے ہیں۔ سنت راستہ، طریق، جس کو عربی میں طریق، راستہ، سنت راستہ، یہ لغت میں۔ اب خواہ وہ راستہ صحیح ہو یا غلط ہو، دونوں ہو سکتا ہے، تو یہ تو خالی لغوی تعریف ہے، یہ شرعی تعریف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ سنت کو عادت و طریقہ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو سنت گویا راستہ، طریقہ، عادت، یہ قرآن مجید میں عادت اور طریقہ کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ، اور دوسری جگہ فرمایا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، یعنی پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے، یعنی ان کا طریقہ یا عادت، یا سنت من قد ارسلنا قبل، یعنی یہ سب سنت اللہ التی قد خلت۔ یہ خالی آیتیں اس لیے لائی گئی ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس میں سنت طریقہ کے معنی میں، عادت کے معنی میں۔ ایسی اور ان جیسی آیات کا ترجمہ و تفسیر ابن کثیر میں ملاحظہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ سنت کی معانی میں ہے، اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق تفسیر سے ہے۔ بس خالی یہاں پہ ہمیں لغوی تعریف بتانے کے لیے اتنی ساری آیتوں کے ٹکڑے لائے گئے ہیں کہ بھئی سنت لغت میں عادت اور طریقے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت کو راستہ، طریقہ اور عادت کے معنی میں استعمال کیا، یعنی جیسے قرآن نے استعمال کیا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت کو راستہ، طریقہ اور عادت کے معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن یہ لغوی استعمال ہے۔ لغت میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی میرے طریقے سے اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ امام ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ تو یہ تو لغوی تعریف ہے احسن اوپن اکیڈمی کے ہمارے معزز مکرم طلبا، یہ سنت کی تو حدیث کی بڑی اچھی تشریح ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اب آپ حدیث سمجھ گئے، اب آپ سنت کی لغوی تعریف سمجھ گئے، اب آئیے اصطلاحی تعریف کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، شرعی اصطلاح میں سنت کی مختلف تعریفیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ذیل میں چند تعریفات ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے محدثین کی یہ تعریف ہے۔ سب سے پہلے یہ تعریف کس کی ہے؟ محدثین سے۔ اور محدثین سے میں نے کہا بھی حدیث اور سنت میں محدثین کے وہاں فرق نہیں ہے، اسی لیے تعریف بھی ملتی جلتی ہے۔ آپ دیکھیے تقریباً وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول قول، فعل، تقریر، سیرت، صفت، خواہ قبل از بعثت ہو، یعنی نبی رسول بنائے جانے سے پہلے کی سیرت یا صفت ہو، یا بعد از بعثت،
تو پتہ چلا کہ وہ تقریباً وہی معنی ہو گیا جو حدیث کی تعریف جو ہے تو محدثین کی یہ تعریف ہے۔ اور اکثر اہل علم کے وہاں لفظ سنت اور لفظ حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، سنت اور لفظ حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظ سنت اور لفظ حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیے اصولیوں کی تعریف دیتے ہیں۔ ہاں اہل اصول کے وہاں سنت کی تعریف تھوڑا مختلف ہے۔ اہل اصولی جو ہیں ہاں جیسے جو اصولی لوگ ہوتے ہیں، جو اصول کے ماہرین ہیں، یہ ہر وہ قول فعل یا تقریر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے علاوہ صادر ہوا ہو، قرآن مجید کے علاوہ صادر ہوا، قرآن مجید سے یہ ہر وہ قول فعل یا تقریر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے علاوہ صادر ہوا ہو اور کسی حکم شرعی کی دلیل بننے کے قابل ہو، یعنی اس سے کسی شرعی حکم کی دلیل بننے کے وہ قابل ہو، اور کسی حکم شرعی کی دلیل بننے کے قابل ہو، کسی حکم شرعی کی دلیل بننے کے قابل ہو، یعنی اس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہو، یعنی شرعی حکم کی وہ دلیل بننے کی ہے صلاحیت اس کے اندر، لیکن وہ قرآن کے علاوہ صادر ہوا ہو۔ تو یہ تو اصولیوں کی تعریف۔ فقہا کے نزدیک سنت کی تعریف آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فقہا کے نزدیک یہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو اور وہ نہ تو فرض ہو اور نہ ہی واجب۔ یہ دیکھتے ہیں ایک دم الگ تعریف ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو لیکن نہ فرض ہو اور نہ واجب ہو، مطلب جس کے انجام دینے پر ثواب ہو، یعنی کرو گے تو ثواب ملے گا، اور ترک کرنے پر یعنی چھوڑنے پر ملامت ہو مگر عذاب نہ ہو، یعنی صرف ملامت ہو لیکن عذاب نہ ہو۔ عذاب اگر ہو جائے گا تب وہ چیز سنت کہاں رہ جائے گی۔ تو یہ فقہا کی تعریف ہے۔ اچھا اب تعریف میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تعریف میں اختلاف کی وجہ دیکھتے ہیں، یہ اتنی ساری تین تعریف، ایک تو محدثین کی تعریف اور دوسرے اصولیوں کی تعریف، تیسرے فقہا کی تعریف۔ تعریف میں اس اختلاف کی وجہ علماء کے مقاصد و اغراض کا مختلف ہونا ہے، یعنی علماء کے مقاصد اور اغراض مختلف ہوتے ہیں، یعنی علماء جو ہے مختلف دلچسپی والے اور مختلف جو ہے تخصصات اور صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اب جو علماء جو ہے اپنا موضوع شرعی دلائل کو بنایا، جنہوں نے چونکہ علماء اصول فقہ نے شرعی دلائل کو اپنا موضوع بحث بنایا، جو اصولی ہے نا وہ شرعی دلائل کو اپنا موضوع، شرعی دلائل کیا ہے؟ یہ اصول فقہ اگر آپ پڑھتے ہوں گے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں، یعنی وہ دلائل شرعیہ جن سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، دلائل شرعیہ ہے۔ تو جن لوگوں نے شرعی دلائل کو اپنا موضوع بحث بنایا تو ان کی تعریف الگ ہو گئی، جبکہ علماء حدیث نے ہر اس کلام پر بحث کی جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یہ حدیث والوں نے، تو ان کی تعریف وہ ہو گئی کہ جس کی نسبت ہر وہ قول فعل تقریر صفت جس کی نسبت نبی کی طرف ہو، اس لیے یہ محدثین کی یہ تعریف ہو گئی۔ اور علماء فقہ نے جو ہے نا، جو فقہا ہیں، انہوں نے احکام شرعیہ کو اپنا موضوع بحث بنایا۔ احکام شرعیہ یعنی جیسے کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مندوب ہے یعنی مستحب ہے، مکروہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یا حرام ہے، تو یہ احکام شرعیہ وغیرہ پر بحث کی۔ اور جبکہ واعظوں نے ہر اس معاملے کو لیا جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ تو اس اعتبار سے تعریفات الگ ہو گئی ہیں، لیکن زیادہ مشہور محدثین کے نزدیک اگر سنت بولا جائے، حدیث بولا جائے تو کوئی فرق عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے لفظ سنت کا اطلاق دیکھتے ہیں۔ لفظ
سنت کا اطلاق یعنی استعمال، اطلاق کو آپ استعمال سمجھ لیجیے، یعنی لفظ سنت کا استعمال اور کن کن معانی کے لیے ہوتا ہے۔ امام شاطبی سنت نبویہ کے اطلاقات یوں بیان فرماتے ہیں کہ نمبر 1، 3 استعمالات ہیں لفظ سنت، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ لفظ سنت کو 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ سنت نمبر 1 ہر اس چیز پر استعمال کیا جاتا ہے جو خصوصاً اللہ کے رسول سے ثابت ہو اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہ ہو، جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ دیکھیے، لفظ سنت ہر اس چیز پر استعمال کیا جاتا ہے جو خصوصاً اللہ کے رسول سے ثابت ہو اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ ہے سنت۔ دوسرا استعمال سنت کا، لفظ سنت بمقابلہ لفظ بدعت، لفظ سنت بمقابلہ لفظ بدعت، یعنی سنت کا اطلاق یا استعمال بدعت کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، یعنی یہ چیز سنت ہے، فلاں چیز بدعت ہے۔ جیسے فلاں سنت پر ہے یعنی بدعت پر نہیں ہے، سنت پر ہے مراد وہ نبی کے طریقے پر ہے، بدعت پر نہیں ہے، من گھڑت طریقے پر نہیں ہے، باپ دادا کے طریقے پر نہیں ہے، یعنی بدعت پر نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت اہل بدعت کے مقابلے میں ہے، یعنی اہل سنت جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اہل بدعت میں سے نہیں ہے، اہل بدعت میں سے نہیں ہے۔ تیسرا اطلاق دیکھیں، تیسرا اطلاق، لفظ سنت کو عمل صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی صحابی کے عمل کو بھی لفظ سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ فلاں صحابی کی سنت ہے۔ اب نمبر 2 ہم خبر کی طرف آتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا سنت اور خبر اثر، حدیث کے علاوہ یہ 3 چیزیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدیث ہو گیا، سنت ہم نے پڑھ لیا، اب خبر کی طرف آتے ہیں۔ لغوی تعریف، خبر اطلاع کو کہتے ہیں، خبر اطلاع کو کہتے ہیں، فلاں آدمی نے خبر دی ہے یعنی اطلاع دی، انفارمیشن، اس کی جمع اخبار ہے۔ اصطلاح، اس میں 3 اقوال ہیں، یہ دیکھیں اصطلاحی تعریف میں 3 اقوال ہیں، اصطلاحی تعریف میں 3 اقوال ہیں۔ خبر یہ حدیث کے ہم معنی ہے، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی خبر اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا عام طور پہ محدثین کے وہاں۔ اور نمبر 2 یہ حدیث کے مخالف معنی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ حدیث ہی کے ہم معنی ہے، سملر ہے، ملتا جلتا معنی ہے، اور دوسری تعریف، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، حدیث کا معنی اور ہے، حدیث وہ ہے جو نبی کا قول، فعل، تقریر یا سنت، اور حدیث اس کے مخالف معنی میں ہے۔ اب مخالف معنی میں ہے تو کس معنی میں ہے؟ حدیث وہ ہے جو نبی سے صادر ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ بھئی سنت، خبر اور حدیث میں فرق ہے، تو کیا فرق ہے؟ یہ فرق دیکھیے، حدیث وہ ہے جو نبی سے وارد ہو، اور خبر وہ ہے جو اس کے بغیر کسی اور سے وارد ہو۔ خبر وہ ہے جو نبی کے علاوہ کسی اور سے وارد ہو، یعنی حدیث وہ ہے جو نبی سے وارد ہو، اور خبر جو نبی کے علاوہ کسی سے صادر ہو، یعنی کسی کا قول ہے نبی کے علاوہ، چاہے وہ صحابی ہے یا کوئی اور ہے، تو اسے خبر بولیں گے لیکن حدیث نہیں بولیں گے، یہ اس قول کے مطابق۔ تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول گزشتہ سے زیادہ عام معنی، یعنی جو پیچھے جو گزرا اس سے زیادہ عمومی معنی، مطلب حدیث وہ ہے جو نبی سے صادر ہو، حدیث وہ ہے جو نبی سے صادر ہو، یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک، اور خبر وہ ہے جو آپ سے یا کسی اور سے صادر ہو، خبر وہ ہے جو آپ سے بھی ہو تو بھی اس کو خبر، اسی لیے دیکھیے یہاں عموم آ گیا، یعنی یہاں پہ تھوڑا دروازہ زیادہ کھل گیا، یعنی حدیث وہ جو نبی سے وارد ہو یا صادر ہو،
اور خبر وہ ہے جو آپ سے چاہے ہو یا کسی اور سے ہو، تو اس میں عموم زیادہ ہے. حدیث میں صرف نبی کے لیے ہم نے خاص کر دیا، اور خبر میں عمومیت زیادہ ہو گئی یہاں پہ اس قول کے مطابق، یعنی جو آپ سے صادر ہو یا کسی اور سے صادر ہو تو اس کو خبر ہو. اب آخری جو ہمارا نقطہ رہ گیا ہے وہ ہے اثر. آخری نقطہ ہمارا کیا ہے؟ اثر. لغوی تعریف اثر، اثر کہتے ہیں نشان کو، اثر کہتے ہیں نشان کو. اثر نشان کو کہتے ہیں. جیسے بھائی کہیں زخم لگ گیا تو بولتے اس کا اثر باقی، یہاں پہ زخم لگا تھا دیکھو اس کا اثر باقی ہے. تو اثر بے معنی نشان، علامت. اصطلاح اس میں دو قول ہیں، اصطلاح میں اس میں دو اقوال پائے جاتے ہیں. دو اقوال کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، یہ حدیث کے ہم معنی ہے. یعنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ عام طور پہ محدثین کے وہاں چاہے وہ سنت ہو، خبر ہو، اثر ہو، وہ سب حدیث ہی کے ہم معنی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ حدیث کے ہم معنی ہے. اسی لیے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے نبی سے یہ اثر مروی ہے، نبی کے آثار صحیحہ ملتے ہیں اس باب میں، ایسے الفاظ آئیں گے. نبی سے فلاں آثار منقول ہیں، مراد حدیث منقول ہے. تو آثار صحیحہ یعنی احادیث صحیحہ. تو حدیث کے ہم معنی ہے، یعنی دونوں میں، یعنی حدیث اور اثر کا ایک ہی مطلب ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول اس کے یعنی حدیث کے معنی کے مخالف، یعنی گویا فرق ہے اس قول کے کی بنیاد پہ اثر اور حدیث میں فرق ہے. حدیث وہ ہے جو نبی کے اقوال ہیں، افعال ہیں، تقریرات ہیں، صفات ہیں، چاہے وہ خلقیہ ہو یا خلقیہ، یہ حدیث ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اثر پھر کیا ہے؟ جب اثر الگ چیز ہے حدیث سے، یعنی جو کچھ صحابہ اور تابعین کی طرف اقوال یا افعال میں سے منسوب ہیں، یعنی جو صحابہ یا تابعین کے اقوال ہیں یا افعال ہیں لیکن وہ نبی کے نہیں ہیں. یعنی صحابی کا کوئی قول ہے یا کوئی فعل ہے، یا تابعی کا کوئی قول ہے یا کوئی فعل ہے، جو تابعی کی طرف وہ منسوب ہیں، صحابہ کی طرف منسوب ہیں، تو یہ کہیں گے آثار صحابہ. فلاں باب میں صحابہ کے آثار ملتے ہیں، فلاں باب میں تابعین کے آثار ملتے ہیں. تو یہ گویا یہاں پر مراد یعنی خبر اور اثر میں گویا ایک طرح سے فرق ہے، ایک طرح سے کیا ہے؟ فرق ہے. تو میرے احسن اوپن اکیڈمی کے معزز و مکرم طلباء و طالبات، ہم آج کے درس کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج آپ اچھی طرح آپ نے درس کو سمجھا ہوگا. دیکھیے حدیث کی آج آپ کو تعریف معلوم ہوئی. ہاں، حدیث آپ بہت پہلے سے یہ لفظ سنتے چلے آئے ہوں گے لیکن پتہ نہیں آپ کو کلیئر ایک دم حدیث کی شاید تعریف نہ معلوم رہی ہو. تو جو نبی کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو یا صفت ہو. اسی طریقے سے ہمیں اور کیا معلوم ہوا؟ سنت، سنت کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہے، اثر، خبر اور اثر. تو اتنی ساری معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اپنے حافظے میں اسے دماغ میں محفوظ کر لیا ہوگا. اللہ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ اسی طریقے سے اس علم سے جڑے رہیں اور اسے دین سمجھ کر حاصل کریں. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.